برونائی دارال اسلام براعظم ایشیا کے مشرق کی جانب جزائر شرق الہند میں واقع ایک اہم مسلمان ملک ہے۔ برونائی کو سرکاری طور پر دی نیشن آف برونائی بھی کہا جاتا ہے۔ جنوبی بحیرہ چین کے ساحل کے علاوہ یہ پوری کی پوری ریاست ملیشیا کی ریاست ساراواک سے گھری ہوئی ہے۔ برونائی 1 جنوری 1984 کو برطانیہ سے آزاد ہوا۔ 1999 سے 2008 کے دوران معاشی ترقی کی شرح 56% رہی، جس کی وجہ سے برونائی اب صنعتی ریاست بن گئی ہے۔ اس کی دولت کا بڑا حصہ تیل اور قدرتی گیس کے ذخیروں سے آتا ہے۔ جنوبی ایشیائی ریاستوں میں سنگاپور کے بعد برونائی انسانی ترقی کے اعشاریے میں دوسرے نمبر پر آتا ہے اور اسے ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مطابق برونائی میں فی کس قوت خرید دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مطابق لیبیا کے علاوہ برونائی دنیا کا دوسرا ملک ہے جہاں قرضے قومی آمدنی کا 0% ہے۔ فوربس کے مطابق برونائی 182 ممالک میں 5واں امیر ترین ملک ہے۔ خواتین و حضرات، گزشتہ دنوں برونائی کے سلطان حسن البولکیہ نے ایک ایسا انقلابی فیصلہ کیا اور ایک ایسے انقلابی اقدام کا اعلان کیا جس کو سننے کے بعد پوری مغربی دنیا میں تہلکہ مچ چکا ہے۔ جی ہاں، اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کی بات تمام مسلمان ممالک اپنے آئین میں کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے نعرے اور ایسی بہت ساری تحریکیں تقریباً تمام اسلامی ممالک میں موجود ہیں، لیکن برونائی کے سلطان سب پر بازی لے گئے۔ برونائی نے گزشتہ ہفتے سرکاری طور پر شریعت اسلامی کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ سزائیں جو کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کے بھی خلاف ہیں، برونائی نے ان سزاؤں کا اعلان کر دیا اور شریعت اسلامی کے عین مطابق مختلف جرائم کی سزائیں دینے پر عدالتوں کو پابند کر دیا ہے۔ نیز شریعت اسلامی کو برونائی کا سرکاری قانون قرار دے دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیو سے آپ وقت پر استفادہ حاصل کر سکیں۔ ابھی آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کون کون سی سزاؤں میں ترامیم کی گئی ہیں اور مغربی دنیا نے کس طرح سے اس پر ریئیکٹ کیا ہے، تو آپ کو جان کر یقیناً اس پر حیرت ہوگی کہ شریعت کی نافذ کردہ سزاؤں سے کس قدر مغرب کو تکلیف ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے بات کی جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کی۔ ہم پاکستان کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پر قانون تو موجود ہے، لیکن اس قانون پر کبھی عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ اس کے علاوہ دیگر مسلمان ممالک میں بھی اس قانون پر عمل درآمد دکھائی نہیں دیتا، لیکن برونائی نے ایک ایسا قانون بنایا ہے جو کہ قابل تحسین ہے۔ جی ہاں، برونائی کے آئین میں اب یہ شک شامل کر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین یا ان کے بارے میں کسی بھی قسم کے نازیبا کلمات کو کہنے والے کو صرف اور صرف سزائے موت سنائی جائے گی۔ اس سے کم کسی سزا پر اکتفا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ریپ اور ڈاکے کی سزا بھی سزائے موت ہی طے کی گئی ہے، اور یہ تمام قوانین شریعت کو دیکھتے ہوئے، شریعت کو کنسلٹ کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد برونائی کے قانون میں یہ شک بھی قانونی طور پر شامل کر دی گئی ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، عین اسی طرح جس طرح سے مدینہ کی اسلامی ریاست میں کیا جاتا تھا۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ ایک اور انقلابی قانون جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بے حد ضروری ہے اور ہر مسلمان ملک میں اس کا نفاذ کیا جانا چاہیے، یہ قانون مسلمانوں کی نسلوں کی تربیت کے حوالے سے ہے۔ وہ تمام مسلمان بچے جو کہ 18 سال سے کم ہیں، اگر کوئی شخص ان مسلمان بچوں کو کسی اور دین کی تبلیغ کرتا ہوا پایا گیا یا ان میں سیکولر یا لبرل یا فحاشی سے بھرپور نظریات کو پروان چڑھاتا ہوا پایا گیا تو ایسے شخص کی بھی انتہائی سزا مقرر کی گئی ہے۔ اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے اور بھاری جرمانے کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ نیز یہ ایک ایسا انقلابی قدم ہے جو کہ مسلمانوں کی برونائی میں آنے والی آئندہ نسلوں کی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ قانون تمام مسلم ممالک کو اپنے اپنے دستور میں شامل کرنا چاہیے کہ 18 سال سے کم عمر مسلمان بچوں کو کوئی دوسرا شخص مذہب کی یعنی اپنے مذہب کی تبلیغ نہ کر سکے، ان کو صرف اور صرف ان کے والدین دین اسلام ہی پڑھائیں۔
خواتین و حضرات، اس کے علاوہ ہم جنس پرستی پر بھی سخت قانون کا نفاذ کیا گیا ہے اور برونائی کی عدالتوں کو حکم جاری کیا گیا ہے کہ ہم جنس پرستی کا مرتکب افراد کو اگر ثابت ہو جاتا ہے تو 10 سال کی جیل میں سزا دی جائے گی۔ خواتین و حضرات، یہ قوانین کسی بھی معاشرے کو ٹھیک رکھنے یا اس کو راہ راست پر ڈالنے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ دنیا اور مغربی معاشرہ بے حیائی اور فحاشی کو مسلمان معاشروں میں انجیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ مسلمان اپنے اپنے ممالک میں یہ سخت سزائیں نافذ کر دیں تاکہ ہمارے معاشروں میں اس پھیلی ہوئی بے حیائی کو ختم کیا جا سکے۔ خواتین و حضرات، اس اعلان کے بعد برونائی کی حکومت، برونائی کے سلطان کے اس انقلابی اعلان کے بعد مغرب میں بے پناہ چیخو پکار کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے ان سزاؤں کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور اقوام متحدہ کے آئندہ آنے والے اجلاس میں اس کو ڈسکس بھی کیا جائے گا اور برونائی کی حکومت پر زور ڈالا گیا ہے کہ وہ ان سزاؤں کو واپس لے اور اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ لیکن برونائی کی حکومت ڈٹ چکی ہے اور برونائی نے آفیشیل موقف، سرکاری موقف یہی دیا ہے کہ ہم نے یہ قوانین سوچ سمجھ کر نافذ کیے ہیں اور یہ قوانین اپنی جگہ پر موجود رہیں گے۔ آپ کو ایلن کے بارے میں بتایا جائے۔ ایلن کا مختصر تعارف یہ ہے کہ ایلن امریکہ کی ایک مشہور زمانہ ٹی وی ہوسٹ ہے جو مختلف پروگرامز کو ہوسٹ کرتی ہے جس کی ویورشپ دنیا بھر میں ملینز میں ہے۔ ایلن نے برونائی کی حکومت کے اس فیصلے کو بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے دنیا بھر کے لوگوں پر یہ زور دیا ہے کہ وہ برونائی کی حکومت کے ان ہوٹلز کا بائیکاٹ کریں جو اس وقت یورپ بھر کے مختلف شہروں میں چل رہے ہیں۔ بتایا جائے تو لاس اینجلس، لندن، ایسکاٹ، پیرس، ایتھن، روم اور میلان اٹلی میں اس وقت برونائی کی حکومت کے بے حد بڑے ہوٹل چل رہے ہیں جن میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں یورپی قیام کرتے ہیں اور جن کا پروفٹ برونائی کی حکومت کو جاتا ہے۔ تو مغربی میڈیا اور مغربی ایکٹرز اور مغربی اداکاروں نے مل کر برونائی کے ان ہوٹلز کا بائیکاٹ کرنے کی مہم بھی چلا رکھی ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ برونائی کی حکومت اور برونائی کے سلطان نے شریعت اسلامی کے مطابق سزاؤں کا نفاذ کیوں کیا۔ خواتین و حضرات، اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بلکہ اس کے دوران آپ کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر اور بھی اسلامی ریاستیں ہیں جہاں پر ان قوانین کا نفاذ ہے۔ خواتین و حضرات، دبئی کے متعلق ایک ویڈیو انتہائی تفصیل سے ہم نے بنائی تھی کہ دبئی میں کس طرح سے شریعت کو نافذ کیا گیا ہے، کس طرح سے مغربی ٹورسٹ کو چھوٹ دی گئی ہے اور کس طرح سے ان کے قوانین کو ڈاج کرنا باقی لوگوں کے لیے بے حد آسان ہے، بلکہ قوانین کے اندر ایسے شکم موجود ہیں کہ ان کو بآسانی ڈاج کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال باقی مسلم دنیا سے پھر بھی ان کے قوانین کافی حد تک بہتر ہیں۔ نیز دوسرے مسلمان ممالک کو برونائی اور دبئی اور سعودی عرب کی حکومتوں سے سیکھنا چاہیے، جس قدر بھی شرعی سزائیں، خاص طور پر ایران سے بھی سیکھنا چاہیے کہ جس قدر بھی شرعی سزائیں نافذ کی جا سکتی ہیں ان کو نافذ کرنا چاہیے۔ بہت سارے مسلمان ممالک میں تو سزائے موت پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ یورپی یونین نے اس وقت اپنے تمام ممالک میں سزائے موت پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اسی طرح مسلمان ممالک پر بھی پریشر ڈالا جاتا ہے کہ اگر تمہیں قرضے چاہیے تو سزائے موت پر پابندی لگاؤ۔ پاکستان میں بھی کئی سال سزائے موت پر پابندی رہی جس کو آرمی پبلک اسکول حملے کے بعد ہٹا دیا گیا۔ ترکی کی بات کی جائے تو آج بھی ترکی کے اندر سزائے موت یعنی کیپٹل پنشمنٹ پر پابندی ہے، لیکن امریکہ جیسی جمہوری ریاست جس کو جمہوریت کا چیمپئن کہا جاتا ہے وہاں پر بالکل سزائے موت پر پابندی نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو سالانہ سزائے موت دی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، فحاشی اور یعنی بے حیائی تو ان معاشروں کا ایک حسن بن چکا ہے، نیز ان کے معاشروں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر چکا ہے۔ اب وہ ہمارے معاشروں میں بھی اس بے حیائی اور فحاشی کو پھیلا کر مسلمانوں کو ہمارے مقصد سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی عیسائیوں نے ایک ایسی ترغیب چلی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر اور ان کے فوجیوں کے اندر فحاشی پھیلانے کا ایک بڑا منصوبہ بنایا گیا تھا جس کو سلطان کی فوج نے بروقت جانچ لیا اور اس کا سد باب کیا۔
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जानते थे कि अगर ये फेल उसकी कौम उसके लश्कर के अंदर फैल गया तो सुल्तान की फतूहात का सिलसिला रुक जाएगा। आज की मुसलमान दुनिया, आज की मुसलमान फौजों का अगर चंद लम्हों के लिए जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि हम भी उसी डगर पर चल पड़े हैं। हमारे अंदर से वो लोग भी पैदा नहीं हो रहे, वो हुर्रियत की फिक्र भी पैदा नहीं हो रही जो कि इसको मसला समझे और मुस्लिम मुआशरों में से फहाशी, बेहयाई और उर्यानी को जड़ से निकाल कर फेंकने का अज़म करे। नेज़ जब जब ये बात की जाएगी तब तक मगरबी इस्तेमार और उनकी नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा चीखती चलाती रहेगी। नेज़ इस्लामी ममालिक को चाहिए कि वो अपने कवानीन को शरीयत इस्लामी के मुताबिक इस्तवार करें। इसी सूरत में एक हकीकी फलाही इस्लामी मुआशरा तश्कील दिया जा सकेगा। इसके अलावा मुसलमानों के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। इस्लामिक सोल्यूशन चैनल की ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें।